ابو بکر میں اور ابو لہب میں کیا فرق ہے؟ کیا ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھا کرتا؟ آپ سب نے وہ احادیث اس مہینے میں کثرت سے سننی ہے اور وہ واقعات کثرت سے پڑھنے ہیں۔ ابو لہب نے بھی لونڈی کو رسول اللہ کی پیدائش پہ آزاد کیا۔ ابو لہب نے رسول اللہ کے گھر کے سامنے اپنا گھر بنایا، کیوں؟ کہ میرا بھتیجا ہے، میری نظروں کے سامنے رہے گا۔ اپنی کھڑکیاں اور دیواریں اس انداز میں تعمیر کی کہ صبح اٹھے تو سب سے پہلی نظر کس پہ پڑے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑے۔ میری آنکھوں کے سامنے رہے، میری آنکھوں کے سامنے رہے ہر لمحہ ہر پل۔ یہ محبت ہے، یہ ذات ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور ثبوت بھی مانگا اور اپنی ذات کو پیش بھی کیا کہ میں تمہارے درمیان اتنا عرصہ رہا ہوں، کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ نہیں بول سکتے۔ میں اگر کہوں پہاڑ کے پیچھے کہ لشکر ہے، مانو گے؟ مان لیں گے۔ تو رسول اللہ نے کہا جو بندہ ایک لشکر کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، کیا یہ جھوٹ بولے گا کہ آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کو خبر دیتا ہے؟ تو ابو لہب نے ذات مانی، یہاں پہ بات کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب و تب۔ قیامت تک قرآن کا ایک قاری بھی باقی رہے گا، ابو لہب پہ لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ ذات کا انکار نہیں تھا کیا۔ کس چیز کا انکار کیا تھا؟ بات کا انکار کیا۔ اور ابو بکر کون ہے؟ نہ ذات کا انکار کیا نہ بات کا انکار کیا۔ آج مکہ سے باہر تھے، مکہ سے باہر تھے جب آئے امیہ بن حلف، ابو جہل، سارے آج بڑے خوش ہیں کہ ابو بکر کو پکڑ لیں گے اور ابو بکر سے کچھ باتیں کریں گے۔ ابو بکر اگر کوئی شخص کے میں راتوں رات، آپ کو مفہوماً بیان کر رہا ہوں، فلسطین گیا تھا اور پھر وہاں سے آسمان پہ گیا تھا، 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا تھا، کیا آپ یہ بات مان لیں گے کہ ایک ہی رات میں فلسطین بھی گیا، 7 آسمانوں کا سفر بھی آیا، واپس بھی ہوا تو رات ہی تھی؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ابو بکر نے کہا یہ عقل نہیں مانتی، یہ فہم نہیں مانتی، یہ سوچ و فکر بات نہیں مانتی۔ امیہ اور ابو جہل کے ذہن میں یہ خیال آیا آج ابو بکر پکڑے جائیں گے، آج ابو بکر کے ارد گرد ہم گھیرا تنگ کر لیں گے، آج ابو بکر کو ہم نے پھنسا لیا ہے۔ مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابو بکر آپ کے صاحب نے، یعنی مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ راتوں رات فلسطین بھی گئے، بیت المقدس بھی گئے، آسمان پہ بھی گئے، 7 آسمانوں کے سیر کر کے بھی آئیے۔ آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ابو لہب کا اور ابو بکر کا فرق ہے۔ ابو بکر نے کہا اگر تو یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو میرا ایمان گواہی دیتا ہے یہ بات سچ ہے۔ آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں آج؟ امام مالک کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا اے امام، وہ جو بیر علی ہے، ذوالخلیفہ، جہاں سے احرام کی آپ نیت کرتے ہیں، احرام تو کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں لیکن جہاں پہ تلبیہ پڑھتے ہیں، جو مدینہ گئے ہیں وہ اس کو آج کل ابیار علی بھی کہتے ہیں، بیر علی، ذوالخلیفہ کے مقام کے اوپر جا کر تلبیہ کہی جاتی ہے، لبیک کہا جاتا ہے، عمرے کی نیت کی جاتی ہے۔ کہتا ہے میں حدیث کا، قرآن کا مطالعہ کر کے آیا ہوں اے امام مالک، مجھے بیر علی کی کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، مجھے ذوالخلیفہ کی کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تلبیہ پکاروں کہاں سے؟ مسجد النبوی سے۔ اس کی کیا وجہ ہے جی؟ یہاں پہ روضہ من ریاض الجنہ ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یہاں اس مسجد میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، یہ رسول اللہ کی مسجد ہے، یہ آخری نبی کی مسجد ہے، اس مسجد کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو امام مالک نے اس کو جواب میں کیا کہا تھا؟ درجہ فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے، درجہ فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ ڈر جائیں جو رسول اللہ کے قول، حدیث، فرمان کے آ جانے کے بعد رسول اللہ کی مخالفت کریں۔ یہ اللہ کے رسول کی مخالفت ہے۔ اے بندے تو ڈر جا۔ اے امام مالک میں کیوں ڈروں؟
تو فتنے میں پڑ چکا ہے. میں کس وجہ سے فتنے میں پڑ چکا ہوں؟ میں تو بڑی نیک نیتی سے, بڑی اچھی سوچ سے یہاں سے تلبی پکارنا چاہتا ہوں. اس مقام کی بڑی فضیلت ہے, یہ مدینہ الرسول ہے, یہاں جناب دجال نہیں آ سکتا, یہاں طاعون نہیں آ سکتا, وغیرہ وغیرہ فضائل بیان کر رہا ہے. مسجد النبوی کے اور مدینہ طیبہ کے فضائل پہ فضائل بیان کرتا چلا جا رہا ہے. امام مالک نے جو جواب دیا وہ میرا اور آپ کا منہج ہونا چاہیے, ساری زندگی کے لیے اس کو پلے باندھ لینا چاہیے. امام مالک نے کیا کہا؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ جس فضیلت کا تجھے معلوم پڑا, جس فضیلت کی خبر تجھے مل گئی, جس فضیلت کو تو نے پا لیا, جس فضیلت کا ادراک اور شعور تجھے حاصل ہوا, اس فضیلت کا رسول اللہ کو نہیں تھا پتا. اس فضیلت کا رسول اللہ کو نہیں تھا پتا. تو یہ سمجھتا ہے؟ اللہ کی قسم, اگر بیر علی کی یا ذی الحلیفہ کی اس کے علاوہ کوئی فضیلت بھی نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا تھا اور وہاں سے تلبیہ کہی تھی, تب بھی یہ تیرے اور میرے لیے کافی ہونا چاہیے. یہی فضیلت کے لیے کافی ہے, کیونکہ عمل وہی مقبول ہے جس کے اوپر مہر نبوت موجود ہے. تو نے یہ فتنے کا نیا باب کھول دیا کہ تجھے وہ فضائل معلوم ہو گئے جو رسول اللہ کو بھی معلوم نہ تھے. میرے بھائیو, یہاں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. چھوڑ دو یار, چھوڑ دو. میں یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. آج معاشرے میں چند ایسے رسوم و رواج ہیں جس کا نہ رسول اللہ کے دور میں کوئی ثبوت, نہ حضرت ابو بکر کے دور میں کوئی ثبوت, نہ حضرت عمر کے دور میں کوئی ثبوت, نہ حضرت عثمان کے, نہ حضرت علی کے, نہ حسن کے, نہ حسین کے, نہ امیر معاویہ کے, نہ پہلے 100 سال, نہ پہلے 200 سال. پھر 300 400 500 سال کے بعد ایک بندے کو راتوں رات وحی آئی, ایک مفہوماً کہہ رہا ہوں, اس کو کچھ فضائل معلوم ہوئے کسی دن کے بارے میں, اور اس نے اس دن کے حوالے سے لوگوں میں کچھ فضائل اور مناقب بیان کر دیے. گویا اس نے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ جو فضیلت مجھے معلوم ہو گئی رسول اللہ کو تو معلوم نہ ہو سکی. معاذ اللہ. بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نہیں کہا, میں پیر کے دن پیدا ہوا, میں پیر کے دن پیدا ہوا, اور میں پیر کا دن, اگر بات آئی ہے منانے کی تو سیلیبریٹ کرنے کی, اور میں پیر کے دن کیا کرتا ہوں سب کو پتا ہے الحمدللہ. میں پیر کے دن پیدا ہوا اور میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. خوشی کو منانے کے شریعت میں جو طریقے ہیں ان میں سے ایک روزہ رکھنا بھی ہے, اور خوشی کو منانے کا ایک طریقہ عید بھی ہے. رسول اللہ نے اپنے پیدائش کے دن کو خوشی کی سیلیبریشن کرنے کے لیے روزے کا دن مقرر کیا ہے کہ عید کا دن مقرر کیا ہے؟ ایمانداری سے بتلائیے. رسول اللہ نے اس دن کو روزے کا دن مقرر کیا ہے, اور اگر کوئی مولوی ہو, مفتی ہو, فقیہ ہو, مجتہد ہو, جتنا مرضی بڑا عالم ہو, وہ کہ نہیں رسول اللہ نے تو روزے کا دن مقرر کیا ہے اور میں اس کو عید کا دن مقرر کرتا ہوں, گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات سوچ لی کہ عید کے دن کی جو فضیلت مجھے ملی ہے وہ رسول اللہ اس سے محروم رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو سکی اور امتیوں کو خبر ہو گئی. میرے بھائیو, اگر سالگرہ دین کا حصہ ہوتی تو رسول اللہ منا کے جاتے, عبادت ہوتی تو رسول اللہ بتا کے جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات کہی تھی کہ نہیں تھی کہی؟ میں نے دین پورا پہنچا دیا, میں نے دین پورا پہنچا دیا, میں نے دین پورا پہنچا دیا. صحابہ سے گواہی مانگی, اللہ کو بھی گواہ بنا لیا, اللہ کو بھی گواہ بنایا. صحابہ نے بھی کہا آپ نے تو اس طرح پہنچایا کہ پہنچانے کا حق ادا ہو گیا. اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچائے ہوئے دین پہ کیسے عمل کیا؟ کوئی ویڈیو کیمرہ آج تقریر کو بھی اس طرح ریکارڈ نہیں کر سکتا جس طرح صحابہ نے نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کر کے ان کے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر دیا. صحابہ نے نبی کے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کیا اپنے عمل کے ساتھ. ابو بکر بھائی آپ چلا دیں, لائٹ شاید آ گئی.
اپنے عمل کے ساتھ بھی چلا دیں، اپنے عمل کے ساتھ ریکارڈ کیا ہے، اپنے اعمال کے ذریعے آج تک رسول اللہ کی ایک ایک عمل، ایک ایک قول، ایک ایک فرمان کس طرح ہم تک پہنچا ہے؟ بتائیے کیسے پہنچ گیا ہے؟ صحابہ کے اعمال سے پہنچا۔ میرے بھائیو، آپ نے دین کو یہ سمجھا کہ کوئی مرضی بندہ اجتہاد کرے اور وہ دین بن جائے؟ دین اور اسلام میں رسول اللہ کے علاوہ کسی کی رائے بھی دین نہیں ہے۔ حضرت عمر، صلح حدیبیہ کا سب کو پتا، بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کے ذہن میں وہ سارا واقعہ آ جائے گا، اس کے اندر سے ایک ٹکڑا بیان کرنا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب ساری شرائط سنگین نوعیت کی جس کو مسلمان سمجھتے تھے وہ مان لی گئی، جب انشاءاللہ سیرت میں یہ باب آئے گا تفصیل سے بیان کریں گے، ابھی صرف آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے، اس کا ایک ٹکڑا، جب ایسی شرائط مان لی گئی کہ ان کا قیدی آئے گا تو اس کو واپس بھیج دیا جائے گا، مطلب کہ ایسی شرائط تھی جو مسلمان ہضم کرنے کے لیے معاذ اللہ تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر بالآخر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حق پہ ہیں۔ کیا یہ باطل نہیں ہے؟ باطل ہیں۔ تو پھر یہ شرائط کیا مفہوم یہ ہے؟ تو پھر ایسی شرائط کے اوپر صلح کیوں؟ عمرے کی نیت سے آئے ہیں، عمرہ کر کے جائیں گے، اگلے سال کی شرط کیوں؟ وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا تھا؟ انی رسول اللہ، اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ عمر کی رائے تھی رسول اللہ کے فیصلے کے سامنے، ایک رائے جو پیش بھی کس کے سامنے کی ہے؟ رسول اللہ کے سامنے، بطور مشورہ، بطور مشورہ، بطور نافرمانی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات کے اوپر غور کرنا، ہم رسول اللہ کی بات کے سامنے نافرمانی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اعلانیہ۔ اور حضرت عمر نے ایک رائے پیش کی، رسول اللہ نے جب جواب میں کہا میں اللہ کا رسول ہوں، حضرت عمر کہتے ہیں میں ساری زندگی اس لیے نیکیاں کرتا رہا کہ اس ایک جملے کی تلافی کر لوں۔ میں لڑا، میں نے جہاد کیا، میں نے صدقہ دیا کہ شاید اللہ اس ایک جملے کو معاف کر دے جو رسول اللہ کے فرمان کے بعد میری عقل سے اور میری رائے سے نکلا تھا۔ آج ہم نے یہ تو سنا وما ينطق عن الهوى، یہ سب کو یاد ہے، لیکن اس کا مفہوم نہیں سمجھا۔ رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی سنی کہ عبداللہ بن عمر بن العاص کو کفار مکہ نے یہ وہم ڈال دیا تھا کہ نہ لکھا کر، وہ رسول اللہ کی ہر حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں لکھی ہوئی انہی کے پاس تھی۔ کفار مکہ نے یہ وہم ڈال دیا کہ رسول اللہ بشر ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں، تو ہر بات ہی لکھ لیتا ہے، ہر بات نہ لکھا کر۔ رسول اللہ بشر ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، غصے میں کوئی بات نکل سکتی ہے، خوشی میں کوئی بات نکل سکتی ہے۔ یہ وہم ایسا وہم ہے جو آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی امت میں ڈالا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی ہر بات حجت، معاذ اللہ منکرین حدیث، رسول اللہ کی ہر بات حجت نہیں ہے، صرف قرآن حجت ہے۔ رسول اللہ کی ہر بات حجت نہیں ہے، صرف قرآن حجت ہے۔ رسول اللہ کی ایک بشری زندگی ہے، ایک نبوی زندگی ہے، معاذ اللہ۔ یہی وہم کفار مکہ نے ڈالا تھا اور آپ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی کریم باہر آئے، کہا پہلے تو لکھا کرتا تھا، میں دیکھتا ہوں اب تو نہیں لکھتا۔ کہا مجھے کفار مکہ نے لمبا چوڑا واقعہ مختصر کرتا ہوں، یہ وہم ڈال دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فوالذی نفسی بیدی، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اکتب اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا، کچھ نہیں نکل سکتا۔ یہ بھی سن لیا، یہ بھی سمجھ لیا، وما ینطق عن الہویٰ بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات نہ سمجھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے دیں وہ کس کا حکم ہوتا ہے؟ اللہ کا. یہ بات سمجھ آ جائے تو اختلافات ختم ہو جائیں، انکار حدیث کے سارے فلسفے زمین بوز ہو جائیں، فرقہ وریت ختم ہو جائے، معاشرے میں صرف ایک فرقہ باقی بچے کہ جو رسول اللہ کی ذات سے بھی پیار کرے اور بات سے بھی پیار کرے. وہ کیا ہے؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر رسول اللہ کے فرمان کو جو مقام دیا ہے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ کی، لمبا چوڑا واقعہ مختصر کر کے رکھتا ہوں، بعض جگہ کی جھاڑیوں کو کاٹنے کا حکم دیا اور بعض جھاڑیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا. یہودیوں نے ویلا ڈال دیا، یہ کیسا رسول اور پیغمبر ہے جو درختوں کو بھی کاٹتا ہے؟ صحابہ کے ذہن میں اشکال ڈالا، صحابہ کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ جو درخت کاٹنا یا جھاڑیاں کاٹنا یہ تو جنگ میں بھی جائز نہیں ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھجور کے بعد درخت کٹوا دیے اور بات چھوڑ دیے؟ یہ وہم ڈال دیا تو آسمان سے آیتیں اترنا شروع ہوگی. اور یہ آپ کا اور میرا منہج ہے. وما ينطق عن الهوى، سمجھ آ جائے، زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، سمجھ آ جائے. اس کے بعد یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. فبی، یاد کرے، فباذن اللہ. نہیں تم نے کوئی جھاڑی کاٹی یا نہیں تم نے کوئی جڑ چھوڑی یا درخت چھوڑا، جو تم نے کاٹا اور جو تم نے چھوڑا، نہیں تم نے کاٹا اور نہیں تم نے چھوڑا سوائے اللہ کے حکم سے. بتائیے حکم کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. عمل کس نے کیا؟ صحابہ نے. اللہ کہتا ہے کہ حکم میرا تھا، حکم رسول اللہ نے دیا اور اللہ اس حکم کو کہہ رہا ہے یہ حکم میرا تھا. بھائیو اس کے بعد بھی کوئی بات رہ جاتی ہے سمجھنے کی. رسول اللہ کا قول وحی، رسول اللہ کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم. اختلاف کہاں؟ ختم. اختلاف ختم ہو جانا چاہیے. اور میرے بھائیو عجیب بات ہے، عجیب فلسفہ ہے. انکار حدیث کرنے والوں کی عقل کے اوپر بھی پردہ ہے، اور اپنے اپنے فقیہوں کی اور اپنے اپنے پیروں کی، اپنے اپنے فقیروں کی، اپنے اپنے اولیاء کی بات کو دین سمجھنے والوں کی عقل کے اوپر بھی عجیب پردہ ہے. انکار حدیث کرنے والوں نے تو انتہا کر دی، ہمیں قرآن کافی ہے، ہم قرآن پاک کو براہ راست سمجھیں گے، عربی لغت سے حدیث کی مدد نہیں لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف شارع نہیں ہیں، شارح بھی ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ کے اوپر ہے پیارے حبیب یہ کتاب نازل کی گئی تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں اس کتاب میں کیا ہے. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جب یہ آیت اتری صحابہ پریشان ہو گئے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. اللہ کے رسول ایسا کون ہوگا جس نے اپنی جان کے اوپر ظلم نہیں کیا ہوگا؟ ایسا کون ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے، آپ نے یہ وحی کے ذریعہ ہمیں خبر دی ہے صرف انہی کے لیے امن ہے اور صرف وہی راہ راست میں جو اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرتے. یہ آیات ہمیں بڑی تلخ لگی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. اور میرے صحابہ تم نے کیا سمجھا قرآن کو؟ اور میرے بھائیو صحابہ اگر قرآن پاک کو براہ راست سمجھیں گے بغیر حدیث کے، بغیر رسول اللہ کے فرمان کے، تو خطا کا اندیشہ ہے. آج کا منکر حدیث کہتا ہے میں براہ راست عربی سے سمجھوں گا، میں براہ راست قرآن سمجھوں گا، اس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا تم نے قرآن کو کیا سمجھا؟ یہ جو ظلم کی بات ہو رہی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرما دیا اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ شرک نہیں کرے گا، ظلم تو جانوں کے اوپر ہوتا ہے. اور اسی سے ملتی جلتی آیت من یعمل سوءا یجزا بہ. حضرت ابو بکر اور صحابہ پریشان ہو گئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آگے، اے اللہ کے رسول قرآن پاک میں یہ آیت اتر آئی ہے جو کوئی برا عمل کرے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا. یہ ہمیں بڑی ناگوار اور بڑی
خطرے والی آیت لگی ہے، اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کو۔ اس سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ آپ نے ابو بکر کیا سمجھا قرآن پاک کو؟ الست تمرض الست تحزن، کیا آپ بیمار نہیں ہوتا ہوں؟ کیا آپ کو غم نہیں لگتا ہے؟ کیا مصیبت نہیں آتی ہے؟ اور مومن کو تو کوئی کانٹا نہیں چبھتا، اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ یہ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر برے عمل کا بدلہ ملے گا، بلکہ ہر برے عمل کے بدلے میں ممکن ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں تکلیفیں دے کے تیرے برے اعمال کو دور کر دے، توبہ سے تیرے برے اعمال کو دھو دے۔ آپ نے یہ جو آیت کا مفہوم سمجھا ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ کن صحابہ کی بات ہو رہی ہے؟ جلیل القدر عدی بن حاتم، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ غامدی صاحب، آپ قرآن پاک کو ترجمے سے سمجھیں گے۔ یہ عدی بن حاتم اور صحابہ ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، عدی بن حاتم نے اپنے سرانے کے اوپر 2 داغے رکھ لیے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے تب تک کھاتے پیتے رہا کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک سفید دھاگا پکڑا، ایک کالا دھاگا پکڑا، اپنے سرانے رکھ لیا، اس کو دیکھتے رہے جب تک دونوں کا فرق ظاہر نہ ہوا، کھاتے پیتے رہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ اے عدی بن حاتم، آپ نے قرآن پاک کو کیا سمجھا؟ آج کا فلاسفر، آج کا منطقی، آج کا عقلی یہ دلیلیں دیتا ہے کہ قرآن پاک براہ راست سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک بھی اگر سمجھا جائے گا رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ رسول اللہ نے کہا اس سے مراد رات کی سیاہی ہے اور صبح کی سفیدی ہے۔ یہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا یہ دنیاوی دھاگا مراد نہیں ہے۔ صحابہ جو نبی کے ساتھ ہیں، وہ بھی اگر براہ راست صرف ترجمے سے، صرف عقل سے، صرف ذاتی اجتہاد اور رائے سے سمجھنا چاہیں تو خطا کا امکان ہے۔ اس سے بھی بڑی آیت، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ تمہارے پہ کوئی حرج نہیں کہ تم نمازیں قصر کیا کرو جب تمہیں کفار کے حملے کا اندیشہ ہو۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ آج دنیا کے سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں، نماز قصر کی قرآن پاک میں اس کے علاوہ کوئی آیت نکال کے دکھا دے۔ اور یہاں پہ قصر نماز کی اجازت اللہ نے کس چیز کے ساتھ منسلک کی ہے؟ کفار کے حملے کے ساتھ۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف محسوس ہو کفار کے حملے کا تب قصر کر لیا کرو۔ ابھی آپ سفر میں جاتے ہیں، نماز قصر کرتے ہیں کہ نہیں؟ کفار کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ یعلا بن امیہ کے بارے میں اور بعض روایات میں دیگر ہیں کہ وہ حضرت عمر کے پاس آ گئے، اے عمر، یہ قرآن پاک میں نے ابھی ایک آیت پڑھی ہے، یہ تو اب ہم نماز کو قصر کرتے ہیں، تو یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قصر کو مشروط کیا کفار کے حملے کے خطرے کے ساتھ، اب ہم قصر کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ تھے یعلا بن امیہ، ایک جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ فقیہ امت ہے، وہ محدث ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے خواب دیکھا، اس کی قمیض بہت لمبی ہے، اور یہ بھی کہہ دیا اس کی تعبیر اس کا دین ہے، اس کا دین ہے، اس کا علم ہے۔ حضرت عمر آگے ہے جواب دیتے ہیں، عجبت مما عجبت، جس بات پہ تجھے آج تعجب ہو رہا ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ تب دنیا میں موجود تھے، مجھے بھی تعجب ہوا تھا، اور میں رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا تھا، جیسے تو آج آیا میں بھی گیا تھا۔ اے اللہ کے رسول، یہ آیت تو کفار کے حملوں کے ساتھ مشروط ہے، تو رسول اللہ کی پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے، کہا مجھے علم نہیں ہے کہ یہ مشروط ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے صدقہ ہے جو میں امت میں جاری رکھنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے صدقہ جو میں جاری رکھنا چاہتا ہوں، یہ اللہ نے تمہیں صدقہ عنایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح یہ کی کہ اب خطرہ نہ بھی ہو تب بھی قصر کی جائے گی۔ سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں،
ایک اس قصر کو ثابت کر دے کہ خطرے کے بغیر قصر ہے قرآن میں، خطرے کے بغیر نہیں ہے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں میرے بھائیوں کیا مغالطہ ڈل گیا، ہائے ہائے۔ 3 صحابہ آئے، 3 لمبا چوڑا واقعہ ہے، رسول اللہ کے پاس گھر میں رسول اللہ کے شب و روز نوٹ کرنے، جب شب و روز نوٹ کیے تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ رسول اللہ تو بڑے متقی ہیں، رسول اللہ کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں، میں ساری عمر روزے رکھوں گا، میں ساری رات قیام کروں گا، میں ہر روز روزہ رکھوں گا، میں ہر روز قیام کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، اس طرح کے ارادے باندھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، بلا لیا، کیا یہ بات کی ہے؟ جی۔ اور میرے بھائیو دین یہ ہے، اعمال کی بھی زیادہ تعداد مطلوب اور مقصود اسلام میں نہیں ہے، مطلوب اور مقصود یہ ہے عمل اتنا کیا جائے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بس تو نے یہ کہا جی میں دنیا کے اندر سب سے بڑا متقی ہوں اور میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، باقی دنوں کا چھوڑ دیتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ ساتھ یہ باتیں سمجھانے کے بعد یہ بات کیوں سمجھائی جا رہی ہے آپ نے شاید غور نہیں کیا، جو بندہ ہر روز روزہ رکھے، صوم الدہر رکھے، 365 دن 64 دن 60 دن سارے کے سارے ایام میں روزہ رکھے، میرے بھائیو روزہ جو ثابت ہے، جس کی فضیلت ہے، جس کی اہمیت ہے، جس کے رکھنے کا حکم ہے، وہ بھی اگر سال پورے کے روزے رکھے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ روزے قابل قبول نہیں، روزے قابل قبول نہیں، اگر پورے سال کے رکھ رہا ہے وہ روزے قابل قبول نہیں، تو تیرا اپنی طرف سے ایجاد کردہ عمل قابل قبول ہے؟ وہ روزے جو 360 دن رکھے قابل قبول نہیں، اور دوسری طرف صرف کتنے روزے رکھے؟ 3، صرف 3 ایام 20 کے۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ جو مہینے کے یہ 3 روزے رکھے اس کو کتنا ثواب ہے؟ پورے سال کے روزوں کا۔ ایک بندہ پورے سال کے رکھتا ہے اس کو ثواب نہیں، گناہ ہے، اور ایک بندہ صرف 3 رکھتا ہے اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق بتائیے۔ ایک عمل ایسا ہے جس کے اوپر رسول اللہ کی مہر ہے، اور دوسرا عمل ایسا ہے جس سے رسول اللہ نے روک دیا، اس کی مہر موجود نہیں ہے۔ عام فہم بات، عام فہم بات، جس چیز کے اوپر رسول اللہ کی مہر موجود ہے وہ حجت ہے، اور جس چیز کے اوپر رسول اللہ کی مہر موجود نہیں ہے وہ حجت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔